انہوں نے عقیدہ اہل سنت کو چھوڑ دیا ہے، اہل سنت کے عقیدے کو چھوڑ کے انہوں نے اہل تشیع یا وہابی اہل حدیث یا دیوبندی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، مسلک اہل حدیث کو ایکسیپٹ کر لیا، اہل سنت کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احباب فکر و دانش، آج ہم بات کریں گے تاج دار گلرا پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خانوادہ پر۔ آپ کی جتنی بھی آج اولاد ہے، کیا انہوں نے عقیدہ اہل سنت کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا اہل سنت کے عقیدے کو چھوڑ کے انہوں نے اہل تشیع یا وہابی اہل حدیث یا دیوبندی کس مسلک کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ تو آئیں اے ٹو زی مکمل بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کل والے دن میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی اس کے نیچے بھی کچھ کومنٹس آئے، اس سے پہلے میں نے 4 دن پہلے خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ کی ویڈیو اپلوڈ کی، تو اس کے نیچے بھی کومنٹس آئے جس میں یہ کہا گیا کہ پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ نے اہل سنت کو چھوڑ کے مسلک اہل حدیث کو ایکسیپٹ کیا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے ساری زندگی اپنی مسلک اہل حدیث میں گزاری، یعنی کہ آپ وہابی ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک ویڈیو کے نیچے یہ کومنٹس تھا کہ حضور پیر سید معین الحق شاہ گیلانی دامت برکتہم العالیہ آپ نے اہل تشیع کو ایکسیپٹ کر لیا، آپ کا تعلق آج کے بعد مسلک اہل تشیع کے ساتھ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک کمنٹس میں نے یہ بھی دیکھا کہ پیر سید مہر فرید الحق گیلانی گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا وصال 9 اپریل کو ہوا، ان کے متعلق بھی کمنٹس آئے ہوئے تھے۔ تو پھر میں نے ساتھیوں سے کچھ ڈیٹیل لی جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دیکھیے، پہلے بات کرتے ہیں حضور خواجہ نصیر ملت پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ کو وہابی کیوں کہتے ہیں، آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہاں پہ بیٹھ کے کسی مسلک کے لوگوں کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، صرف میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا آپ کے سامنے چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں، خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ اہل سنت کے عقیدہ کے ساتھ ہی وابستہ تھے اور آپ نے اپنی ساری زندگی اہل سنت کے عقیدہ پر ہی گزاری، لیکن وہ ایسی آپ نے باتیں جو کہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو شاید یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے عقیدہ اہل سنت کے دامن کو چھوڑ دیا، تو ایسا بالکل نہیں، بلکہ صحیح معنوں میں جو اہل سنت والجماعت عقیدہ تھا، اس عقیدے کو صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچایا، اس عقیدے کو صحیح معنوں میں لوگوں تک لا کے پھر لوگوں کو بتلایا کہ عقیدہ اہل سنت اصل میں اس چیز کا نام ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ ان کی ایسی باتیں، وہ باتیں کیا تھی؟ باتیں ان کی یہ تھی کہ وہ باتیں ایسی کرتے تھے جیسے اہل حدیث لوگ کرتے ہیں، تو سمجھنے والے دیکھنے والوں نے شاید یہ دیکھا کہ شاید انہوں نے مسلک اہل حدیث کو ایکسیپٹ کر لیا، اہل سنت کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ نے اپنی زندگی کا آخری سانس بھی مسلک اہل سنت کے ساتھ لیا۔ اچھا، دوسری بات، پھر اس کے بعد پیر مہر فرید الحق گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا چند دن پہلے وصال ہوا، آپ نے بھی ساری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت اور مسلک اہل سنت پہ آپ نے زندگی گزاری۔ اس سے اگلی بات، پیر معین الحق شاہ گیلانی جو اس وقت سجادہ نشین ہیں دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کے، تو انہوں نے اپنی ساری زندگی اور اس وقت بھی انہوں نے اہل سنت کے دامن کو پکڑ رکھا ہے۔ یہاں پہ رک کے میں آپ کے سامنے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت کی بہت بڑی ہستی ہے پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی اور ان کے بعد آپ کے بیٹے جن کو باؤلی سرکار کہا جاتا تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اپنے آپ کو ساری زندگی مسلک اہل سنت کے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ اور دیکھیں، ولی ہو اور دربار شریف ہو، درگاہ کا نظام چلتا ہو اور ان کے ہاتھوں پہ لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوں، تو وہ کس طریقے سے اپنا عقیدہ بگاڑ سکتا ہے؟ ان کا عقیدہ آج بھی وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ پیر مہر علی شاہ کا تھا، ان کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو حضور باؤجی سرکار کا تھا۔ تو دیکھیں، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ کا عقیدہ، آپ بالکل سچے اور بالکل پیور کھرے سنی تھے، اہل سنت و جماعت آپ کا اس مسلک کے ساتھ تعلق تھا، اور ساری زندگی آپ نے اس مسلک پر صرف کھایا نہیں تھا، آپ نے اس مسلک کے ساتھ وفا بھی کی، بلکہ اس مسلک کے ساتھ آپ نے ایسی وفا کی۔ اور سب سے مین بڑھ کر جو بات پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی چشتی نظامی سیالوی علیہ الرحمہ کی آپ کی یہ ہے
کہ جب 1900 کی دہائی میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تو سب سے پہلے جو میدان عمل میں نکلے، جنہوں نے نکل کر مرزا غلام احمد قادیانی کو للکارا اور للکار کے کہا کہ اس دھرتی پہ ابھی سید زادہ مہر علی شاہ سانس لے رہا ہے، پھر آپ کو اس بات سے بالکل 100% اور 100% سمجھ لے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سچے سچے اہل سنت کے ساتھ آپ کا عقیدہ تھا۔ اور اس سے اگلی بات آپ دیکھیں، ان کے ہاتھوں پہ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیعت کی، خواجہ شمس الدین سیالوی آپ بھی اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، پھر ان کے آگے جو مرشد ہے پیر پٹھان جن کا لقب زیادہ تر مشہور ہے، ان کا تعلق بھی اہل سنت کے ساتھ تھا۔ پھر اس سے اگلی بات خواجہ نور محمد مہاروی چشتیہ شریف کی درگاہ جو ہے وہ بھی اہل سنت کے ساتھ ہے، اور پیچھے ان کا مکمل ڈیٹیل دیکھتے جائیں، خواجہ بابل، پھر نظام الدین اولیاء، پھر بابا فرید، اس طریقے سے آخر تک مکمل جو ان کا شجرہ جاتا ہے اسی طریقے کے ساتھ جاتا ہے کہ آپ نے اہل سنت کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھا، اہل سنت کے دامن کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ بلکہ میں نے علماء سے ایک بات یہ بھی سنی، جب باؤجی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ حیات اس وقت کچھ لوگ آئے تو انہوں نے آپ سے آپ کا مسلک پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ جی اہل سنت لکھو، انہوں نے اہل سنت لکھا۔ اہل سنت لکھنے کے بعد انہوں نے آگے ایک سوال یہ کیا کہ حضور یہ بتاؤ کہ اہل سنت و جماعت دیوبند یا اہل سنت و جماعت بریلوی؟ میں اس بات پہ جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس پہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ان کے خانوادہ آج بھی اہل سنت کے ساتھ، اہل سنت کے منہج کے ساتھ آج بھی وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو تب ان سے یہ پوچھا کہ آپ کیا اہل سنت و جماعت دیوبند یا اہل سنت و جماعت بریلوی؟ تو آپ نے آگے سے ایک لفظ کہا جس کو پنجابی زبان میں آپ نے یہ کہا کہ یار کیا ہم کو ہجڑے ہیں، ہمیں تو اہل سنت و جماعت بریلوی کے ساتھ ہی رکھا جائے۔ تو اس بات سے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نظریہ دیکھیے، پھر اس کے بعد آپ کے بیٹے کا، پھر آپ کے پوتوں کا، پھر آگے خواجہ نصیر ملت آپ کا، اور پیر سید معین الحق شاہ گیلانی گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا، پھر اس سے آگے آپ چلتے آئیں تو ان کے آج بھی جو نسل موجود ہے ان سب کا تعلق مسلک اہل سنت کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اپنے آپ میں یا لوگوں میں انتشار یہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں وہابی ہو گیا، فلاں اہل تشیع کے ساتھ چلا گیا، فلاں دیوبند ہو گیا، تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ مسلک اہل سنت کے ساتھ آج بھی وہ وابستہ ہیں اور وابستہ انشاءاللہ عز و جل رہیں گے، کیونکہ ایک آپ کو اچھے سے سمجھ ہوگی کہ ان کا ایک درگاہی نظام ہے، دربار عالیہ گھولڑا شریف کے وہ سجادہ نشین ہیں، تو بڑوں کے ساتھ وہ غداری نہیں کر سکتے۔ میں امید کرتا ہوں میری بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر میری بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی تو میری اس ویڈیو کو آخر تک آپ دیکھ لیا تو بہت شکریہ آپ کا۔